تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی عبادت آپ کریں تو عبادت وہ ہو جس کا شریعت نے حکم دیا ہے. جو شریعت میں عبادت نہیں ہے اس کو عبادت نہ سمجھیں. نمبر 3، کوئی بھی عبادت کرنی ہو اس عبادت میں سب سے پہلے پیغمبر کا طریقہ دیکھا جاتا ہے، رسول اللہ کی سنت مبارکہ کو دیکھا جاتا ہے. آیا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے یا نہیں؟ صحابہ نے کیا ہے یا نہیں؟ تابعین نے کیا ہے یا نہیں؟ امت کے اولیاء اور بزرگوں نے کیا ہے یا نہیں؟ اگر ان سے اس کا وجود مل جائے، کوئی بھی عبادت آپ جو کر رہے ہیں تو کیجئے گا، اگر وہ ان سے وجود نہیں ملتا اور ان کے عمل سے ٹکراتی ہے اور دین کے اصولوں سے متصادم ہوتی ہے، آپ ایسی عبادت کو چھوڑ دیجیے. جب تک آپ کی عبادت میں سنت کی سٹیمپ نہیں لگتی، سنت کا طریقہ نہیں آتا، آپ کی عبادت سر سے ایک بارش تو کر بھی نہیں جا سکتی. یاد رکھیے اس بات کو. پیغمبر کا اگر طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، آپ کی عبادت مقبول نہیں ہے، مردود ہے. گوتم بدھ کا نام سنا تھا آپ نے؟ گوتم بدھ سنا ہے نا؟ ہندو مذہب کا بانی ہے گوتم بدھ. بڑے چلے کیے اس بندے نے، بڑی ریاستیں کی اس بندے نے. شہزادہ تھا وقت کا، شہزادگی چھوڑ کر، تخت و تاج چھوڑ کر سنیاسی لباس اس نے دھار لیا تھا، کشکول اٹھا لیا تھا، اپنے آپ کو ریاضتوں میں، عبادتوں میں، خلوتوں میں پگھلا دیا اللہ تک پہنچنے کے لیے. لیکن طریقہ محمدی نہیں تھا، نہیں پہنچ سکا. طریقہ میرے پیغمبر کا نہیں تھا. اس کے پاس روشنی شریعت والی نہیں تھی، اس لیے اس کی ریاضتیں، چلہ کشی، محنتیں ساری رائگاں ہو گئی. کیوں؟ اسلام کی روشنی نہیں تھی اس کے پاس. اتنا بڑے مذہب کی بنیاد وہ ڈال گیا، لیکن وہ بے بنیاد ہے. آپ نے گرو نانک کا نام بھی سنا ہوگا. گرو نانک نے تقریباً 28 لاکھ کلومیٹر سفر کیا ہے. کتنا بھائی؟ غالباً کمی بیشی ہو سکتی ہے. ایک میں نے سکھ سے پوچھا تھا، 28 لاکھ کلومیٹر سفر کیا تھا اللہ کی محبت ڈھونڈنے کے لیے. لیکن اس کی تعلیمات خود بنائی اس نے، خود سے بنائی اس نے، لیکن اس میں میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں تھا، اتباع رسول نہیں تھا. کیا نہیں تھا بھائی؟ کہہ دیجئے کیا نہیں تھا؟ اتباع رسول نہیں تھا. اللہ تک نہیں پہنچ سکا، اللہ تک نہیں پہنچ سکا. اللہ تک پہنچنے کے لیے میرے پیغمبر کی اتباع ضروری ہے. من چاہی عبادت مقبول نہیں ہوتی، من چاہی عبادتیں مقبول نہیں ہوتی. اپنی عبادتیں مقبول کروانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو پھر سر تسلیم خم کر کے میرے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیجیے. آپ کی ہر عبادت مقبول ہو جائے گی. خود اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اے ایمان والو جو میرے رسول تمہیں دے جائیں فَخُذُوهُ، پکڑ لو اسے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرے پیغمبر منع کر جائیں رک جاؤ. بھائی اس میں کوئی ہیر پھیر کی بات تو نہیں ہے نا، سیدھا سیدھا قرآن ہے. اللہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے. کون محبت کرے بھائی؟ فَاتَّبِعُونِي، پھر میرے پیغمبر کی اتباع کرو. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں اپنی محبت کا پروانہ دے دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے. لیکن کرنا کیا ہوگا؟ پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی. ہم چاہتے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی معافی ڈھونڈنے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے. ہم یہاں اس لیے اجتماع ہوا
کہ ہم معافی مانگیں گے، اللہ کا طریقہ اور فریضہ ادا کریں گے، جب اس میں میرے پیغمبر کا طریقہ ہی نہیں ہے تو کیسے مقبول ہوگا؟ تو مردود ہو جائے گا۔ ہم معافی چاہتے ہیں طریقے غیروں کے ڈھونڈ کر، ہم اللہ کا پیار چاہتے ہیں طریقہ دوسروں کا ڈھونڈ کر، ایسے نہیں ملتا۔ اللہ کی معافی، اللہ کا پیار اور اللہ کی طرف سے عطا پیغمبر کے راستے پر ملے گی۔ تیسری جگہ اللہ قرآن شریف میں خود حکم دیتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اتباع کی اس نے اپنے رب کا کہا مان لیا۔ جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اپنے رب کا کہا مان لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، یہ تو اللہ فرما رہے تھے، اب پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے میرا انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا انکار کون کرے گا؟ آپ کا انکار کون کرے گا؟ پاک پیغمبر نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی، من مانی کی، وہ جہنم کی طرف چلا گیا۔ تو پیغمبر کی اطاعت سے جنت ملتی ہے، اللہ کا پیار ملتا ہے، مغفرت ملتی ہے۔ خود پاک پیغمبر نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ سنت کی اہمیت بتائی، میری سنت کو عبادت میں جتنے بھی آپ عبادت کریں اس عبادت کا تعلق یاد رکھنا۔ کوئی بھی آپ عبادت کریں اس عبادت کا تعلق عقائد سے ہو، اس عبادت کا تعلق عبادات سے ہو، اس کام کا تعلق معاملات سے ہو، اس کا تعلق معاشرت سے ہو، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، جب تک اس کے اندر سنت کا طریقہ نہیں ہے وہ مقبول نہیں۔ ہم سنت کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے بدعات کے بھور میں پھنس گئے، اب نکلنے کے راستے نظر نہیں آتے۔ جو سنت کا راستہ بتائے وہ کہتے ہیں جی نواں مولوی آ گیا، نواں مولوی آ گیا۔ سنت کا راستہ بتانے والا نواں کہلاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج بدعات میں گر چکا ہے۔ یقین جاننا بھائیو، اگر آپ الٹے بھی لٹک کر عبادت شروع کر دیں، میرے پیغمبر کا طریقہ اور سنت نہیں ہے، ایسی عبادتیں بے جان اور کھوکھلی ہو جائیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے گوتم بدھ کا کہا، آپ کے سامنے میں نے اس کا گرو نانک کا کہا، عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ صحابہ کے طریقے پر، پیغمبر کے طریقہ پر عبادت کی جائے، کیونکہ پیغمبر کے اولین شاگرد ڈائریکٹلی سیکھنے والے صحابہ ہیں، انہوں نے سیکھا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میرے صحابہ کے طریقے کو اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ جب تک تم انہیں مضبوط پکڑ کے رکھو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ پہ میرے پیغمبر نے فرمایا میں ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تمہارے پاؤں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ کتاب اللہ، ایک قرآن کو، نمبر دو وہ سنت رسول اللہ، اپنے پیغمبر کی سنتوں کو تمہیں کوئی بھی ہلا نہیں سکتا۔ صحابہ سے پوچھو کیسے ان کو سنتوں سے پیار تھا، کیسے سنتیں اپنایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک راستے سے جاتے، راستے میں درخت آتا، اس کے نیچے آرام کرتے۔ کہا جی کیوں آرام کرتے؟ ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ پیغمبر کو آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس درخت کی نگہبانی کرتے، نگہداشت کرتے، اس کو پانی دیتے۔ ایک ان کے نزدیک سنت کی اہمیت تھی، پیغمبر کے ہر طریقے کی اہمیت تھی۔ ایک اور مثال دے دوں آپ کو، حضرت حسامہ بن صاحب کنعانی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا ان کو قاصد بنا کر
ایلچی اور قاصد بنا کر روم کے دربار میں بھیجا. جب روم کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے اکرام اور تعظیم میں سونے کی چیئر بچھا دی, سونے کی کرسی بچھا دی. کرسی پر اچانک سے بیٹھ گئے, نظر پڑی کہ سونے کی, فوراً کھڑے ہو گئے. وہ ہنسنے لگے, بھئی تم کیوں کھڑے ہو گئے, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے سمعت رسول اللہ, میں نے اپنے پیغمبر کو کانوں سے سنا ہے, ینہانی عن مثل ھذا, اس طرح کی چیزیں سونے کی مردوں کے لیے اور سونے کی چیزیں استعمال کرنے سے منع کیا. میں پیغمبر کی بات کی وجہ سے اٹھ گیا ہوں, مجھے ضرورت نہیں بیٹھنے کی. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان کے دل میں اتنی وقعت اور قیمت تھی سنت کی. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, وہ گئے ہیں بادشاہوں کے دربار میں, کھانا ایلچی بن کر کے, قاصد بن کر گئے, ایلچی اور قاصد بن کر کے درباروں میں گئے, اور شاہان اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں کے دربار میں گئے, دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے. جب کھانا کھا رہے تھے, غلام کھانا کھلا رہے تھے, حضرت حذیفہ رضی اللہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا, اٹھا کر پھر کھا لیا. برابر والے نے کہا چھوڑ دو, یہ لوگ کیا کہیں گے, چھوڑ دو, گرتا تو گرنے دو. یہ بادشاہوں کا دسترخوان ہے, فقراء کا دسترخوان تو نہیں ہے, یہ فقیروں کا گر گیا تو گرنے دو, چھوڑ دو, صاف نہ کرو, نہ اٹھاؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ نے جواب دیا جو تاریخ نے سینوں میں اپنے محفوظ کر لیا, اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ارے میں اپنے رسول کی سنت ان بے وقوف کی وجہ سے چھوڑ دوں. یہ تو بے وقوف کہتے تو کہتے رہے, دنیا کچھ بھی کہتی رہے, لیکن پیش نظر مرضی جانا نہ چاہیے. اس نظر سے جانچ کر تو خود کر فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے, کیا کیا نہ کرنا چاہیے. اللہ کی مرضی, پیغمبر کی مرضی سامنے رکھو. بھائیوں, ہم جتنی عبادتیں کر رہے ہیں, ہماری عبادت کے اندر سے پیغمبر کے طریقے ختم ہو گئے, مٹ گئے. حضرت جنید بغدادی کا نام سنا نا, کتنے بڑے بزرگ گزرے. ان کی خانقاہ میں ان کے پاس ایک بزرگ, ایک شخص آیا ملنے کے لیے, کچھ سیکھنے کے لیے آیا. 2 مہینے گزر گئے, وہ جانے لگا واپس. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اس کا سفر سامان باندھا, اس کی گٹھڑی باندھی, اچھا تم جا رہے ہو, رخصت ہو گئی. پوچھا کیسے پایا اور تم کیوں جا رہے ہو, بتایا بھی نہیں. تو اس بندے نے یہ کہا, میں نے حضرت آپ کی بڑی شہرت سنی تھی, حضرت میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی تھی, بڑا واہ سنا تھا آپ کا. 2 مہینے گزرے ہیں, کوئی کرامت نہیں دیکھی. جتنا سنا تھا بہت بڑے اونچے اللہ والے, کوئی کرامت نہیں سنی آپ کی, دیکھی نہیں. 2 مہینے میں نے زندگی کا مطالعہ کیا آپ کا, رات کو دن کو اٹھتے بیٹھتے, لیکن مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی, کوئی شوق بازی نظر نہیں آئی. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا, ارے نالائق, 2 مہینے سے مجھے دیکھ رہا ہے, سر سے پیر تک دیکھ رہا ہے, میری رات کی عبادت بھی دن کی عبادت بھی دیکھ رہا ہے, میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کون نہیں جی, سنت کے کوئی خلاف نہیں دیکھا. اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی؟ ہر کام سنت کے مطابق ہے. ہم کہتے جی فضا میں اڑ رہا ہو, شوکہ بازیاں دکھا رہا ہو, وہ والا ہوگا. نہیں بابا, پیر وہ ہے, اللہ والا وہ ہے, امام وہ ہے, پیشوا وہ ہے, اقتدا وہ ہے, قابل قدر وہ ہے, جس کی سر سے لے کر پیر تک سنتیں جھلکتی ہوئی نظر آئے. اگر سنت نہیں ہے, ایک پیر کوئی نہیں, سنت نہیں ہے, امام کوئی نہیں, یہ سنت نہیں ہے, مقتدا نہیں ہے, سنت نہیں ہے, قابل امامت نہیں. سمجھے میری بات؟ ہر کام میں پیغمبر کا طریقہ کیا ہے, پھر قابل قدر بنو گے, پھر جنت استقبال کرے گی, پھر پیغمبر کے قدموں سے, پھر پیغمبر کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا. من چاہیے زندگی گزارے, آپ کو جنت بھی استقبال کرے, میدان حشر میں بھی شفاعت مل جائے, جنت میں بھی استقبال ہو. خیال است و محال است و جنون است, یہ پاگل پنا ہے, یہ دیوانگی ہے, یہ پاگل پنا اور دیوانگی ہے. کرنا کچھ بھی نہیں, تو جب میں نے کہتے ہیں ہینگ لگے گا پھٹکڑی چوکے چوکے, کرنا بھی کچھ نہ پڑے, جنت کے وارث بھی بن جائے. ایسے نہیں ہوتا. یہاں کوئی کسی کو مرلہ دیتا ہے, کوئی ایک بالش جگہ دیتا ہے, وہ کچھ بھی نہ کرو, اللہ دنیا سے بڑی جنت دے دے, وہاں اندھیر ہے, وہاں اندھیر نگری ہے. آخری جنتی کو جو جنت ملے گی دنیا سے 10 گنا بڑی ملے گی, ویسے مل جائے گی,
ایسے مل جائے گی، ایسے نہیں ملے گی، کچھ کرنا پڑے گا۔ ساری پونے گھنٹے کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے، اپنی اپنی عبادات میں پیغمبر کا طریقہ ڈھونڈیے۔ کرے گا نا بھائی کوشش؟ آپ پیسہ خرچ کرنا چاہتے بھائی ٹھیک ہے، طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کھانا ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ اور آپ کوئی اور عبادت کرنا چاہتے ہیں، دیکھو میرے پیغمبر اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے اور اس میں شریعت کیا کہتی ہے۔ من مانی نہ کرو، بجائے اصلاح کے فساد ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔